میں آپ سب کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اب نا آسمانوں سے نا پریشانیاں، تکلیفیں اور مشکلیں اور یہ بڑی تیزی سے نا آفات اور جو نا آزمائشیں بہت تیزی سے اتر رہی ہیں۔ اگر آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں نا تو آپ اپنی زندگی میں اب اپنے آپ کو آپ ذہنی طور پر تیار کر لیں کہ اب ان سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ نے جتنے بھی بندے کی زندگی کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے کے پوسچر بنائے ہیں نا، کھڑا ہونا، کرسی پہ بیٹھنا، صوفے پہ بیٹھنا، بیڈ پہ لیٹنا، ڈفرینٹ بندے کی زندگی گزارنے کے پوسچر ہیں اٹھنے بیٹھنے کے۔ اس میں بیسٹ پوسچر جو ہے نا وہ پتہ کون سا ہے؟ جو نماز کے اندر 5-6 پوسچر ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اتحیات ہے، پھر دعا ہے۔ یہ 5 پوسچر بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو ایک تو ان پوسچر میں آپ نا مصلی پہ جب بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو ان میں سے ایک آدھا پوسچر مل جاتا ہے۔ مسجد میں جاتے ہیں زیادہ پوسچر مل جاتے ہیں۔ آپ مسجد کی صف میں کبھی کبھی نا مسجد میں اپنی زندگی میں کچھ ہفتے میں ایک آدھی روٹین ایسے بنائیں، آپ مسجد جایا کریں۔ مسجد میں جانے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نا جا کے نا بادشاہ کو کہتے ہو کہ یا اللہ تو بادشاہ، میں باغی نہیں ہوں، میں نا یعنی میں دشمن کی صف میں نہیں ہوں کہ میں تیرے پاس آنے سے بالکل انکاری ہو گیا ہوں۔ تو یہ جا کے اظہار کرنا انڈائریکٹلی ایک اظہار ہوتا ہے کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں، نافرمان ہوں اور میرے اندر خامیاں موجود، لیکن میں باغی نہیں ہوں، میں تیرے گھر کو تیرا گھر سمجھتا ہوں، تجھے اپنا نجات دہندہ سمجھتا ہوں۔ تو مسجد کے اوپر خالی بیٹھ جایا کرے صف میں۔ اچھا، اب آپ نے کبھی امیر گھروں کے باہر دیکھے ہوں گے نا، مانگنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے، بس باہر بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، نکمے۔ تو جو سخی ہوتا ہے نا، وہ جب نکلتا ہے نا، خراج سب کو دیتا ہے نا، تو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، وہ دور اینڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے بندے کو بھی دے دیتا ہے۔ ایسے اللہ سخی ہے۔ تو مسجد کے صف کے اوپر جو بیٹھنے والا ہوتا ہے نا، وہ بھی فقیر کے زمرے میں آتا ہے، چاہے وہ کوئی تسبیح نہ کر رہا ہو، کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو، کوئی دعا نہ مانگ رہا، لیکن مسجد کے صف میں بیٹھا ہوا ہے، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ ٹیک لگا کے، مسجد میں اکثر پلر لگے ہوتے ہیں، دیواریں ہوتی ہیں، ادھر ٹیک لگا کے۔ تو 10-15 منٹ ہفتے میں ایک روٹین بنائیں کہ آپ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ نا آپ مسجد میں بالکل فارغ بیٹھا کریں، تاکہ آپ کا آنے جانے کا نا ایک تعلق بن جائے، آپ کو پتہ چلے یار مسجد میں نا۔ اچھا، مسجد میں اور باہر کی زندگی میں میں نے خود اپنی زندگی میں ایک نے 1000 دفعہ اس کا ٹیسٹ لیا ہے۔ مسجد کے اندر نا ایک سکون ہے، جیسے ماں کی ایک لمس ہوتا ہے نا، آپ کبھی اس بات کو محسوس کریں، بچے کو جب کوئی چوٹ لگتی ہے نا تو بچہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ماں کی گود میں جا کے بیٹھتا ہے، پھر ماں کا دوپٹہ، ماں کی گود، اس کی جھولی، اس کا سینہ، اس کا لپیٹنا، اس کے بازو، اس کے ہاتھ، ہم سب نے بچپن میں یہ محسوس کیا۔ اور آج بھی جن کی مائیں زندہ ہیں نا، آج بھی اگر آپ اپنی ماں کی گود میں تھوڑی دیر سر رکھیں نا تو آپ کو یہاں پہ نا ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ وہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ماں کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، وہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے۔ تو ماں کی سینے پہ سر رکھنا، ماں کی گود میں سر رکھنا، ماں کو گلے لگانا، ماں کے ہاتھ کو نہ لے کر ایسے اپنے ہاتھ میں تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرے۔ انسان اپنی سارے عشق کے راز بیوی سے تو کر سکتا ہے، تو ماں سے کیوں نہیں کرتا؟ اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں، آپ یقین کر لیں ایسا ان کا دل ٹھر جاتا ہے ماؤں کا۔ یہ اس کو کہتے ہیں لمس، یہ ایک تھراپی ہے۔ ماڈرن سائنس نے اس کو ایک تھراپی کا ہے۔ ماڈرن سائنس کہتے ہیں کہ یہ جو فزیکل انٹریکشن ہے نا، آپ کسی سے معانقہ کرتے ہیں، اسے ہاتھ ملاتے ہیں، اس کے ساتھ گلے لگتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو ماں کا اور باپ کے سینے سے اگر آپ روز آپ آنے سے پہلے باپ کو جفی ڈال کر ملے نا، اور جا کر آپ باپ کو جفی ڈال کر ملیں، آپ کو 2-4 دن تو شیطان آپ کو کہے گا یار یہ تم نے کیا شروع کر دیا، لیکن اس کے بعد آپ کو نا ایک عجیب سا فیلنگ، ایک آپ کے اندر ایک سیٹسفیکشن، آپ کے اندر نا ایک انرجی پیدا ہوگی۔ اور یہ سائنس کہتی ہے کہ یہ جو ویوز ہوتی ہیں نا، یہ پیدا ہوتی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جو ویوز پیدا ہوتی ہے نا، وہ فزیکل انٹریکشن سے پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے باپ کے گلے لگیں، آپ کے اندر جرت والی، حوصلے والی، طاقت والی، انرجی والی، آپ کے اندر نا ایک ایسی قوت پیدا ہوگی جو آپ کو پیسے سے، دولت سے، ایجوکیشن سے، ٹریننگ سے نہیں مل سکتی۔ تو وہ چاہے آپ کا باپ پڑھا لکھا ان پڑھا ہے، کمزور ہے، جیسا ضعیف ہے، بوڑھا ہے، پھر جب ہم ماں باپ سے اس طریقے سے کر کے نکلتے ہیں نا، آپ یقین کر لیں، میں نے اپنی زندگی میں، میری والدہ جو ہے نا آخری وقت میں نا وہ قومے میں چلی گئی، تو میں اپنی والدہ کو بلاتا تھا، 3 دن وہ قومے میں رہی، بالکل آنکھیں بند، زبان بند، کوئی بات نہیں کرتی تھی، نہ کوئی ان کو پتا ہوتا تھا کیا چل رہا ہے، کون بول رہا ہے، کون نہیں بول رہا، بالکل بے ہوش۔ لیکن میں نے ان کے ساتھ چونکہ اپنا وہ وقت گزارا ہوا تھا، تو میری والدہ میرے پاس ہی رہی مستقل، تو میں اپنی ماں کو نا اماں کہتا تھا، تو میں کہتا تھا اماں، تو وہ میری ماں آگے یہ کہتی تھی، پنجابی تھی، وہ کہتی تھی جی آکھا،
وہ बेहोशी में बाकी किसी की बात का जवाब नहीं देती थी, मेरी बात का वो जवाब देती थी और फिक्रा कहती थी जी आका। तो ऐसा उनके जब कलेजे ठंडे हुए होते हैं ना, हमने माँ बाप के कलेजों को ना दुख बड़े दिए हैं, तो जब उनके कलेजे ठंडे हो जाते हैं ना, अच्छा हम जरूरत से मिलते हैं, बगैर जरूरत के मिले, बाप का कलेजा ठंडा करे, माँ का कलेजा ठंडा करें और इसको फिर अप्लाई करें अपनी जिंदगी में मस्जिद में जाकर। और मस्जिद में जब आप करेंगे ना, आप यूं समझ लें कि आप अल्लाह का कलेजा ठंडा कर रहे हैं। आप मस्जिद में बैठे हैं, सजदे में गए हैं, अल्लाह पाक के सीने से लग गए हैं, कदमों में बैठ गए हैं, फिर आपने जो है ना वो रुकू में गए, आप यूं समझ लें आपने अल्लाह के हाथ को अपने हाथ में रखा है। आपका एक फिजिकल इंटरेक्शन रूहानी पैदा हो रहा है। जब आप इस तरीके की अपनी फीलिंग, अपनी साइंस को, अपनी थेरापी अपनी करेंगे ना, तो कुछ अरसे बाद फिर आपको ना इबादत में सुकून आने लग जाएगा। ये थेरापी की थी बुनियादी तौर पर सहाबा ने अपने साथ। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हैं, तो वो जब रात को इशा की नमाज के बाद ना नफलों में कुरान पढ़ना शुरू करती थी। अब उस फजर की अजान हो जाती थी तो वो उनके नफल नहीं खत्म होते थे, ना कुरान की तिलावत खत्म होती थी। वो उनकी जुबान का एक निकला हुआ लफ्ज आज तक हर हदीस के अंदर ये मौजूद है, वो अल्लाह से गिला करते थे, अल्लाह तेरी रात कितनी छोटी है, पता ही नहीं चला रात गुजरने का। ऐसे इंसान जब कभी अपने महबूब के कदमों में हो ना, अपनी माशूक, अपनी महबूब तरीन बीवी हो, कोई ऐसा भी रिश्ता हो, तो आपने देखा होगा नई नई शादी हो तो रात गुजरने का पता ही नहीं चलता। जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, फिर रात गुजरने का पता नहीं चलता। जब आप अपने अल्लाह को इस पैरामीटर के साथ अपने माइंड में सोचना शुरू करेंगे ना, माँ बाप से शुरू करें, माँ बाप से, बहन भाइयों से शुरू करें, वरना इस वक्त आफात इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतनी बेमकसद मौतें हो रही हैं, बेमकसद लोग जो है ना जी रहे हैं, कोई पता नहीं है मेरा अंजाम क्या होने वाला है। और आपको पता है दुनिया के सारे गमों को इकट्ठा कर लिया जाए ना, तो कुरान ये कहता है सबसे बड़ा गम इंसान का जहन्नुम में होगा, उसके अंदर हसरत होगी। एक होता है ना आग का अजाब, तकलीफ, दुख, दर्द, एक होता दर्द, ये कहते हैं ये गम भूल जाएगा। सबसे बड़ा जो अजाब है ना, जिसको अभी तक उलमा ने बयान ही नहीं, वो गम पता क्या होगा, वो कहेगा काश मैं ये ना करता, काश मैं अपने वक्त की कदर कर लेता। एक हसरत होगी, एक ऐसा पछतावा, ऐसी शर्मिंदगी, ऐसी नदामत, काश मैं उसकी बात न मानता, काश मैं शैतान को दोस्त न बनाता। आप कुरान के कई आयात का तर्जुमा उठा के देखेंगे, उसमें कुरान ये कह रहा होगा कि बंदा जहन्नुम के अजाब से हाय हाय नहीं करेगा, वो ये करेगा काश मैं ये ना करता, काश मैं अल्लाह का किसी को शरीक ना बनाता। ये जो हसरत है ना, हसरत, ये सबसे बड़ा आने वाला जिंदगी का अजाब बनेगा, जहन्नुम से भी ज्यादा बड़ा अजाब होगा। तो इसलिए अपना थोड़ा सा ना अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाए।